جینے کی وجہ ڈھونڈا کرو، مر تو ایک دن ویسے بھی جانا ہے۔ آج ہم بات کریں گے KFC کے متعلق۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ہارلینڈ ڈیوڈ سینڈرس 9 ستمبر 1890 کو پیدا ہوئے، جو ہنری ویل، انڈیانا سے 3 میل مشرق میں واقع ہے۔ وہ ولبر ڈیوڈ اور مارگریٹ این سینڈرس کے ہاں پیدا ہونے والے 3 بچوں میں سب سے بڑا تھا۔ ان کی والدہ آئرش اور ڈچ نسل کی تھی۔ خاندان نے ایڈونٹ کرسچن چرچ میں شرکت کی۔ اس کے والد ایک نرم مزاج اور پیار کرنے والے آدمی تھے، جنہوں نے اپنے 80 ایکڑ کے کھیت میں کام کیا، یہاں تک کہ گرنے سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اس نے 2 سال تک ہنری ویل میں قصاب کے طور پر کام کیا۔ سینڈرس کی والدہ ایک متقی عیسائی اور سخت والدہ تھی، جمعہ اور اتوار کے دن سیٹی بجانے کی برائیوں سے مسلسل خبردار کرتی رہتی۔ سینڈرس کے والد کا 1895 میں انتقال ہو گیا۔ اس کی والدہ کو ٹماٹروں کی کیری میں کام ملا اور نوجوان ہارلینڈ کو اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال اور کھانا پکانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ 7 سال کی عمر میں 1897 میں وہ مبینہ طور پر روٹی اور سبزیوں میں مہارت حاصل کر چکا تھا اور گوشت کے ساتھ بہتری لانا چاہتا تھا۔ بچوں نے کھانا کھایا، جبکہ ان کی والدہ ایک وقت میں کام پر دنوں سے دور تھی۔ 1899 میں اس کی ماں نے ایڈورڈ پارک سے دوبارہ شادی کی، لیکن 1900 کی مردم شماری کے مطابق اس کی والدہ دوبارہ بیوہ ہو گئی تھی۔ جب وہ 10 سال کا ہوا، 1900 میں سینڈرس نے فارم ہینڈ کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ 1902 میں سینڈرس کی والدہ نے ولیم براڈسن سے دوبارہ شادی کی اور خاندان گرین ووڈ، انڈیانا چلا گیا۔ سینڈرس کے اپنے سوتیلے والد کے ساتھ ہنگامہ خیز تعلقات تھے۔ 1903 میں جب سینڈرس کی عمر 12 سال تھی، اس نے 7ویں جماعت کو چھوڑ دیا، بعد میں یہ کہتے ہوئے کہ الجبرا نے دور کر دیا ہے، اور ایک قریبی فارم پر رہنے اور کام کرنے چلا گیا۔ 13 سال کی عمر میں اس نے گھر چھوڑ دیا اور انڈیانا پولیس میں گھوڑوں کی گاڑیوں کی پینٹنگ کا کام کیا۔ جب وہ 14 سال کا تھا، وہ فارم ہینڈ کے طور پر کام کرنے کے لیے جنوبی انڈیانا چلا گیا۔ 1906 میں اپنی والدہ کی منظوری سے انڈیانا میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے کے لیے علاقہ چھوڑ دیا۔ اس کے چچا نے سینڈرس کو اسٹریٹ کار کمپنی میں کنڈکٹر کی نوکری حاصل کرائی۔ سینڈرس نے 1906 میں جھوٹ بول کر اپنی عمر زیادہ بتا کر فوج کی ٹریننگ کے لیے چلا گیا، جبکہ اس وقت سینڈرس کی عمر 16 سال تھی۔ اس وقت سینڈرس کو فوج سے ایک میڈل سے بھی نوازا گیا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ سینڈرس کی عمر کا، انہوں نے باعزت طریقے سے سینڈرس کو فوج سے نکال دیا اور وہ پھر اپنے چچا کے گھر شفٹ ہو گئے۔ چچا نے سینڈرس کو ریلوے میں کام کیا تھا۔ انہوں نے سفارش کر کے سینڈرس کو لوہا ہیلپر کے طور پر نوکری حاصل کروائی، لیکن 2 مہینے بعد سینڈرس کو الاباما جانا پڑا اپنے چچا کے ساتھ، جہاں انہیں شمالی الاباما روڈ سے ریلوے گاڑیوں کے راک صاف کرنے کی نوکری ملی۔ اس کے بعد سینڈرس کے یہ بھی نوکری چھوڑ دی اور 16 سال کی عمر میں فائر مین بن گئے۔ سینڈرس نے تقریباً 3 سال تک یہاں کام کیا، یہاں تک کہ سینڈرس بیمار ہو گئے۔ بیماری میں غفلت کی وجہ سے انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد 1919 میں ویسٹرن ریلوے میں مزدوری کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 15 جون 1909 میں سینڈرس نے شادی کر لی۔ اس کے بیٹے جوزف سینڈر 1919 میں پیدا ہوئے اور وہ 1912 میں انتقال کر گئے۔ کچھ عرصے میں ان کے تینوں بیٹے مختلف بیماریوں میں دنیا کو خیر باد کر کے چلے گئے، اور ان کی بیوی نے بھی ان کو طلاق دے دی، کیونکہ ان کی زندگی پریشانیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد سینڈرس اپنی ماں کے پاس واپس چلے گئے
اور انہیں جلد ہی لائف انشورنس کمپنی میں نوکری مل گئی۔ 1930 میں شیل آئل کمپنی نے ان کو نارتھ کاربن ایک سروس اسٹیشن کی پیشکش کی۔ سینڈرز نے فوری قبول کر لی۔ اس کمپنی میں سینڈرز کو 1% مارجن دیا گیا۔ اس اسٹیشن پر کسٹمر کو ویٹ کرنا پڑتا تھا، تو سینڈرز نے ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہوٹل بھی شروع کر دیا اور وہاں کسٹمر کو طرح طرح کے چکن کے کھانے بنا کر کھلاتا۔ کینٹری ہیم اور سنیکس کرتا شروع کیا۔ سینڈرز نے اپنے نزدیک ہی ایک کوارٹر میں یہ کام شروع کیا تھا۔ یہاں سے ہی سینڈرز نے فرائیڈ چکن بنانا شروع کیا اور جلد ہی مشہور ہو گیا۔ جلد ہی ان لوگوں کو گورنر نے بلایا۔ گورنر نے ان کو جنرل کولونل سینڈرز کے نام سے مخاطب کیا۔ جلد ہی سینڈرز اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد ورلڈ وار II میں اس ہائی وے سے ٹریفک کم ہو گئی۔ تقریباً 90% لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکلنا بند کر دیا اور ایک بار پھر سینڈرز کا کام ٹھپ پڑ گیا اور مجبوراً سینڈرز کو بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد سینڈرز نے 1952 میں ان کی پہلی فرانچائز میں ہی ان کو کینٹی فرائیڈ چکن کی 75% سیل دیکھی۔ اب ریسٹورنٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ سینڈرز کا خیال تھا کہ ان کا یہ ریسٹورنٹ غیر معینہ مدت تک چلے گا۔ سینڈرز نے 75 سال کی عمر میں ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا۔ اس وقت ریسٹورنٹ 60 کروڑ کا سیل ہو گیا۔ اب سینڈرز نے کینٹکی فرائیڈ چکن کی ریسپی سیل کرنے کا سوچا، لیکن انہوں نے مختلف ریسٹورنٹ میں ریسپی سیل کرنا شروع کر دی۔ سینڈرز ریسٹورانٹ میں جاتے اور انہیں اپنے چکن کو پکانے کی پیشکش کرتے اور اگر کارکنان کو پسند آتا تو فرنچائز کے حقوق کی بات چیت کرتے، لیکن اس طرح دوروں میں کافی وقت درکار تھا۔ بالآخر ممکنہ فرنچائز نے اس کے بجائے سینڈرز کا دورہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کمپنی چلائی۔ بالآخر فرنچائز کا یہ طریقہ انتہائی کامیاب ہو گیا۔ کینٹکی فرائیڈ چکن بین الاقوامی سطح پر کامیاب ہونے والی فاسٹ فوڈ میں سے نمبر 1 پر آ گیا۔ 1960 میں کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، میکسیکو وغیرہ میں اپنا لوہا منڈوایا۔ بالآخر 1963 میں اپنے پروڈکٹ کی حفاظت کے لیے "اٹس فنگر لنکنگ گڈ" جملے کو ٹریڈ مارک کیا۔ کمپنی کا 600 سے زیادہ مقامات پر تیزی سے پھیلتا ہوا بزنس سینڈرز کے بہت متاثر کن تھا۔ بوڑھے سینڈر نے 73 سال کی عمر میں کینٹکی فرائیڈ چکن کو $2 ملین میں فروخت کر دیا۔ اس وقت یہ بہت زیادہ پیسے تھے اور ڈیل میں ایک 29 سالہ وکیل اور گورنر بھی موجود تھے۔ سینڈرز تنخواہ دار امبیسڈر بن گئے۔ اس کے بعد کینٹکی فرائیڈ چکن کے بجائے اس کو KFC نام رکھ دیا اور معاہدے کے مطابق اس پر ہمیشہ سینڈرز کی ہی تصویر ہوگی۔ اس کے بعد 1980 میں سینڈرز دنیا فانی کو خیر بار کہہ کر اگلے جہان چل بسے۔